بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انسانی طبیعت میں مال کی محبت داخل ہے کیونکہ مال ہی ان جسموں کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے، لیکن بعض لوگوں میں مال کی محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وسیلہ کے بجائے بذات خود مقصد بن کر رہ جاتا ہے۔ چنانچہ بخیل کو دیکھتے ہو کہ اپنی ذات پر طرح طرح کی مشقتیں جھیل جاتا ہے، لیکن اپنے نفس کو لذتوں سے محروم کیے رہتا ہے، بلکہ اس کو ساری لذت مال جمع کرنے میں ملنے لگتی ہے، اور یہ صفت بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ مگر جاہلوں میں اس صفت کا پایا جانا زیادہ قابل تعجب نہیں ہے، بلکہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ صفت اہل علم حضرات میں بھی پائی جاتی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ علماء حضرات طبیعت کی مخالفت اور مجاہدہ کر کے اس سے اپنے کو بچاتے، خاص کر ایسے کاموں سے جو مال جمع کرنے کے راستے میں پیش آتے ہیں۔ وہ ابو الحسن بسطامی جو نہر عیسیٰ کے کنارے واقع سرائے بسطامی میں مقیم تھا، جاڑا ہو یا گرمی صرف اون پہنتا تھا، جبکہ لوگوں کے نزدیک محترم بزرگ بھی سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اس کی زیارت کو آتے تھے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو 4000 دینار سے زیادہ ترکہ چھوڑا۔ اسی طرح ہم نے اپنے بعض مشائخ کو دیکھا جو 180 کے سن کو پہنچ چکے تھے اور ان کے بیوی بچے بھی نہیں تھے کہ بیمار ہوئے تو اپنے کو کسی دوست کے گھر میں ڈال دیا جو ان کے لیے اہتمام کر کے دوا اور دوسری مرغوبات کا انتظام کرتا تھا۔ جب انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ بہت کثیر مقدار میں مال چھوڑ گئے۔ اسی طرح صدقہ بن حسین کاتب کو دیکھا جو ہمیشہ زمانہ اور اہل زمانہ کی برائی کرتا تھا اور لوگوں سے مانگنے میں تیزی دکھلاتا تھا کہ بالکل لاغر ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود مسجد میں تنہا رہتا تھا جہاں کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا۔ جب مرا تو کہا جاتا ہے کہ 300 دینار چھوڑ کر مرا۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ ایک صوفی ابو طالب بن معید رہا کرتے تھے، مال جمع کرنے کے عادی تھے۔ ایک مرتبہ تقریباً 100 دینار ان کے چوری ہو گئے تو اتنے غمگین ہوئے کہ یہی غم ان کی موت کا سبب ہو گیا۔ لوگوں کا یہ حال بھی ہے جو تم نے دیکھا ہو کہ بعض لوگ سچے صوفیوں کی طرح خانقاہ میں بیٹھ کر فتوحات طلب کرتے ہیں، پھر انہیں اس سے اتنی آمدن ہو جاتی ہے جس کے ذریعے صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود زکوٰۃ وصول کرنے اور فتوحات کی طلب سے باز نہیں آتے۔ لہٰذا پاکی تو خدا ہی کو حاصل ہے۔ تم بتاؤ علم نے ان بزرگوں کو کیا فائدہ پہنچایا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے جہالت زیادہ بہتر تھی۔ ان لوگوں کا ایک بدترین حال یہ ہے کہ ایسے طریقے اختیار کیے رہتے ہیں جو ان کے لیے حصول دنیا کا سبب بنے، مثلاً خشوع کا مظاہرہ، ظاہری عبادت، میل جول سے کنارہ کشی اور گوشہ نشینی۔ حالات یہ سب کے سب شریعت سے منحرف ہیں، یعنی جو کچھ کرتے ہیں محض دنیا کے لیے، شریعت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ بربادی ہو ان سب کی کہ کس قدر کم فائدہ اٹھا پاتے ہیں دنیا کے اسباب سے، جبکہ دلوں کو پھیرنے والی ذات نے مخلوق کے دلوں سے ان کی محبت بھی نکال دی ہے، کیونکہ اللہ لوگوں کے دل اہل اخلاص کی طرف پھیرتے ہیں۔ لہٰذا حقیقت کے اعتبار سے یہ دنیا سے بھی محروم ہے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا وہ صرف ظاہری ساز و سامان ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم کو ایسی عقل عطا فرما دے جو ہماری دنیا کی بھی تدبیر کرے اور آخرت کو بھی درست کرے، یقیناً دینے والا قدرت بھی رکھتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔